السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سب بخیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے۔ کوشچن نمبر 71 سے لے کر میں کوشش کروں گا کہ 100 ہو جائیں، تھوڑا سا جلدی کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا جو رسپانس ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف یو۔ آپ کوشچن نمبر 71 سے لے کر 100 تک پڑھیں گے۔ ایک بات میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ترتیب کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو میں آپ کو 3 مہینے کے اندر کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اگست کے اینڈ تک آپ کی تیاری فل ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ ترتیب کے ساتھ کمپلیٹ لیکچر سنیں اور اس کو جو ہماری فری لاک ڈاؤن آفر ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آئیے کوشچن نمبر 71 تک چلتے ہیں ہم۔ کوشچن نمبر 71 ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پیپر نمبر 187 ماڈل پیپر نمبر جونیئر کلرک کا ریونیو ڈپارٹمنٹ کمشنر آفس ساہیوال کا وہ پیپر چل رہا ہے جس کے 70 کوشچن کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اور آج کوشچن نمبر ہمارا ہے 71 کہ وچ گرو آف سکھزم ڈس اپیئرڈ ان ریور راوی آف دا فالوئنگ ٹارچر ان دا لاہور فورٹ۔ یہ ہمارا پہلا کوشچن ہے آج۔ اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکھزم جو ہے کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس کا پہلا جو ہے سکھ بادشاہ گرو جو تھا وہ کون تھا۔ تو یہ آئیے پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، کوشچن نمبر 71 میں جو ہمارے پاس پہلے نمبر پر آپشن موجود ہے، سب سے پہلے ہے گرو گوبند۔ ٹھیک ہے، گرو گوبند صاحب جو کہ 1666 میں پتنم میں پیدا ہوئے اور 1708 میں نگر صاحب میں ڈیتھ ہوئی۔ یہ 10ویں سکھ لیڈر ہیں، 10th نمبر کے سکھ لیڈر ہیں۔ اس کے بعد آپشن نمبر 2 میں گرو ارجن دیو۔ گرو ارجن دیو جو ہے یہ جو ہے 1563 میں پیدا ہوئے انڈیا میں اور 1606 لاہور میں یہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلے ہیں جن کو شہید کیا گیا۔ گرو ارجن دیو یہ سب سے پہلے ہیں جن کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے سکھوں کی کتاب بھی لکھی تھی جس کو بابا گرو نانک صاحب نے مزید بڑھایا، مزید اس کو آگے کیا اور اس کو جو ہے دریائے راوی کے ساتھ ایک لڑائی میں ان کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح اس میں آپشن نمبر ہے آپشن نمبر سی گرو نانک۔ گرو نانک کے بارے میں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ گرو نانک صاحب جو ہیں یہ 1469 ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات ہوتی ہے ستمبر 22 1539 کرتارپور۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرتارپور میں جو ہے گرو کی سب سے بڑی جو ایک عبادت گاہ ہے وہاں پہ وہ بھی اوپن کی گئی ہے۔ اس کو جو ہے ٹوٹل جو سکھ لیڈر ہیں وہ تقریباً 10 ہیں اور یہ بابا گرو نانک فرسٹ لیڈر ہے۔ سکھوں کے پہلے لیڈر جو ہیں وہ بابا گرو نانک ہے، لیکن سکھوں کے پہلے وہ لیڈر جن کو شہید کیا گیا وہ گرو ارجن دیو ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بابا گرو نانک صاحب کی اکتوبر نومبر میں ان کی پیدائش پوری دنیا میں بڑے جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک اہم کوشچن تھا جو میں نے آپ کو کلیئر کیا کہ بابا گرو نانک صاحب پہلے سکھ لیڈر ہیں جنہوں نے سکھزم کی بنیاد رکھی، اور دوسرے جو ہیں گرو ارجن دیو صاحب ہیں، ان کو دریائے راوی کے کنارے ایک لڑائی میں شہید کیا گیا تھا سکھوں کے مطابق، اور انہوں نے کتاب لکھی اور اسی کتاب کو بابا گرو نانک صاحب نے مزید پروان چڑھایا۔ کوشچن نمبر 72 پر آتے ہیں۔ ستمبر 8 ایچ ایئر از آبزرو تھرو آؤٹ دا ایئر۔ ہاں جی، آپشن نمبر فرسٹ ہے ہیومن رائٹس۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ہیومن رائٹس جو ہے ستمبر کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی جتنے بھی آپشن ہیں یہ غلط سلیکٹ کیے گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ستمبر 8 کو کون سا دن منایا جاتا ہے؟ 8 ستمبر کو انٹرنیشنل لٹریسی ڈے منایا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 73 پر آئیں کہ ایڈیمز ٹو بری دا ہیچٹ۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو میننگ اچھی طرح سے آنے چاہیے۔ ٹو بری دا ہیچٹ، بری دا ہیچٹ کا مطلب ہوتا ہے امن قائم کرنا۔ ہیچٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امن قائم کرنا۔ ہیچٹ کا مطلب ہوتا ہے امن قائم کرنا۔
ٹو بری دا ہیچٹ ٹو میک اے پیس آ جائے گا سیدھا آسان سا. اس کا آپشن نمبر اے آ جائے گا ٹو میک اے پیس امن قائم کرنا. اور آپ کو پتہ ہے ٹو میک اے فولش چوائس بیوقوفوں والی چوائس, ٹو میک اے رانگ ڈیسیژن غلط فیصلہ کرنا, ٹو لوز اے سم تھنگ امپورٹنٹ کوئی اہم چیز کھو دینا. تو یہ تینوں آپشن غلط ہیں. پہلا اے آپشن جو ہے ٹو میک اے پیس یہ والا ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 74 پہ چلتے ہیں. امنگ دی فالوئنگ بیٹلز دا میکسیمم نمبر آف حفاظ قرآن واز مارٹرڈ ان دا. کون سی ایسی جنگ تھی جس میں جو ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ حافظ قرآن کو شہید کیا گیا. تو آپ کو پتہ ہے یہ جنگ جو ہے ہمارے پاس یہ تین جنگیں کی گئی ہیں. آپ کو ان جنگوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کون سی جنگ کس کے درمیان لڑی گئی, کس نے جو ہے اس میں فتح حاصل کی. تو پہلے نمبر پہ ہے جنگ خندق جس کو بیٹل آف ٹرینچ بھی کہتے ہیں. بیٹل آف ٹرینچ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ 3 دن جنگ لڑی جاتی ہے اور شوال کی 5 ہوتی ہے. شوال کی 5 کو ہجری کی بھی 5 ہوتی ہے. اس کی جو لوکیشن ہے وہ مدینہ سعودی عرب میں ہوتی ہے. یہ 627 میں لڑی جاتی ہے مارچ اپریل کے مہینے میں, اور یہ مسلمانوں اور جیوش ٹرائب کے درمیان ہوتی ہے, یہودیوں کے درمیان. ٹھیک ہو گیا. اور مسلمانوں کی طرف سے جو کمانڈر ہوتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں, اور جیوش کی جانب سے جو کرتے ہیں لیڈنگ کرتے ہیں لیڈر ہوتے ہیں وہ ابو سفیان ہوتے ہیں. تو یہ جنگ ہو گئی. اس کے بعد بیٹل آف اود ہے. بیٹل آف اود جو ہے 7 شوال 3 ہجری کو لڑی جاتی ہے, یعنی 22 دسمبر 624 کو. یہ وادی اود میں لڑی جاتی ہے. یہ مکہ کے ساتھ ہے, مدینہ کے ساتھ ہے وادی اود. اور وادی اود یہ جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑی گئی. تو اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جو بیٹل آف ٹرینچ ہے اس میں مسلمان فتح کرتے ہیں, اور جو بیٹل آف اود ہوتی ہے اس میں یہ مسلمانوں قریش کے درمیان ہوتی ہے. ایک طرف سے جو ہے پہلے جو لیڈر ہوتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں, اور ادھر سے ابو سفیان ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ادھر سے مسلمانوں کے دوسرے لیڈر بنتے ہیں اب عبیدہ ابن ثابت, اور قریش کی جانب سے خالد بن ولید صاحب ہوتے ہیں. اس جنگ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے. بیٹل آف یمامہ یہ جو تیسرے نمبر پر دی گئی ہے, بیٹل آف یمامہ بھی کہتے ہیں اور ردہ وار بھی کہا جاتا ہے اس کو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ردہ وار ہے یہ 22 دسمبر 632 میں لڑی جاتی ہے. اس کی جو لوکیشن ہے وہ الیمامہ میں ہے, اور یہ مسلمانوں اور مسلمہ کذاب یہ وہ بندہ ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ وقت جو پہلے ہیں انہوں نے ان کی اس جو ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے پر ان کو جو ہے ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا تھا, اور اس میں ان کو مار دیا گیا تھا. تو یہ کوشچن اس نے یہ پوچھا ہے کہ کون سی جنگ میں جو ہے مسلمان سب سے زیادہ جو ہے حافظ قرآن جو ہے. تو اس جنگ میں جو جنگ یمامہ ہے جو ردہ وار ہے اس میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ حفاظ قرآن یعنی حافظ قرآن جو تھے ان کی شہادت ہوئی. امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوشچن نمبر 75 پہ چلتے ہیں. دا نیم آف دا پروونسز نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یعنی NWP was changed into KPK یعنی خیبر پختونخوا انڈر وچ امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پہلے نمبر پہ آپشن نمبر اے ہے جس میں لکھا ہوا ہے 5th امینڈمنٹ. 5th امینڈمنٹ کس لیے ہے آپ کو سارا پتہ ہونا چاہیے. 5th امینڈمنٹ جو ہے وہ ہے جناب ہائی کورٹ کی پابندی کا دائرہ اختیار. یہ 5 ستمبر 1976 میں امینڈمنٹ ہوتی ہے, اور اسی طرح اس کا وائڈڈ اسکوپ آف ریسٹرکشن آف ہائی کورٹ. آپشن نمبر بی پہ ہیں اس میں 18 لکھا ہوا ہے. 18ویں ترامیم یعنی 18ویں امینڈمنٹ 18 امینڈمنٹ یہ 8 اپریل 2010 کو پاس ہوتی ہے. اس میں پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے لیے یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر 2 کام کیے گئے. نمبر فرسٹ ریموول آف دا پاور آف پریزیڈنٹ ٹو ڈیزالو دا پارلیمنٹ. پریزیڈنٹ آف پاکستان کی یہ پاور ہی ختم کر دی گئی کہ وہ پارلیمنٹ کو جو ہے ڈیزالو کر دے یا پارلیمنٹ کو جو ہے نا اس کی اسمبلیاں توڑ دے, وہ اس کی پاور ختم کر دی. نمبر 2 KPK کا نام جو ہے نیا بن گیا NWFP سے چینج ہو کر.
تو یہ 2 بڑے اہم کام ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ NWF سے KPKP چینج ہو گیا, تو 2010 میں یہ چینج ہوتا ہے 18ویں ترمیم کے مطابق. اس میں آپشن نمبر سی ہے جس میں 19 لکھا ہوا ہے. 19 امینڈمنٹ آپ کو پتہ ہے 22 دسمبر 2010 کو پاس ہوتی ہے. اس میں اپوائنٹمنٹ آف ججز آف سپریم کورٹ اینڈ سلیکشن آف دا چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان یہ ہوتی ہے. 21 امینڈمنٹ جو ہوتی ہے 7 جنوری 2015 کو پاس کی جاتی ہے, اور سپیڈی ٹرائل ملٹری کورٹس ٹو ڈیل ود دا ٹیررزم, ملٹری کورٹ بنائی جاتی ہیں جو 2 سال کے لیے ویلڈ رہتی ہیں. تو اس میں 21 امینڈمنٹ جو ہے وہ 7 جنوری 2015 کو پاس کی جاتی ہے. کوشچن نمبر 76 پر آتے ہیں. وچ سورہ واز دا ریسائٹڈ بائی دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دی ٹائم آف ہجرہ. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیات جو ہے پڑھ رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے. اچھا جی, اس آپشن میں ABCD جو موجود ہیں, سب سے پہلے سورۃ رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. سورۃ رحمان جو ہے اس کی جو ہے یہ 55 نمبر سورت ہے اور اس کی 78 آیات ہیں. سورہ اخلاص 112 نمبر سورت ہے, اس کی 4 آیات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر بتاتی ہے. سورۃ فاتحہ جو ہے پریفیس آف قرآن بھی کہا جاتا ہے, یہ ایک پہلی سورت ہے, اس کی 7 آیات ہیں. سورۃ یاسین 36 سورت نمبر ہے, 36 چیپٹر نمبر ہے قرآن پاک کا, اور اس کی 83 آیات ہیں. اس کو ہارٹ آف قرآن بھی کہتے ہیں, قرآن پاک کا دل بھی کہتے ہیں. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیپر میں اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ سورۃ یاسین آر وچ نمبر آف سورت آف قرآن. تو جب آپ کو یہ پتہ ہوگا تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. کوشچن نمبر 77 پر آتے ہیں. وینڈہاک از دا کیپٹل آف. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپشن نمبر جتنے بھی دیے گئے ہیں آپ کو سارے کا مطلب ہونا چاہیے. سب سے پہلے نمبر پر ہے گانا آپ کو پتہ ہے کہ آکڑا کا کیپٹل, اس کا کیپٹل ہے آکڑا. دوسرے نمبر پہ ساؤتھ افریقہ ہے, اس کا کیپٹل ہے کیپ ٹاؤن. تیسرے نمبر پر نمیبیا ہے, اس کا کیپٹل ہے وینڈہاک. اور آخری نمبر جو ڈی ہے کولمبیا کا جو دارالحکومت ہے اس کا نام ہے بگوٹا. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے جو ملک دیے گئے ہیں یہ سارے تقریباً ساؤتھ افریقہ میں ہیں. کوشچن نمبر 78 ہے ایریاز ویئر دیر از اے ڈیفیشنسی آف رین فال آر کالڈ. وہ کہتے ہیں وہ ایریاز جہاں پہ جو بارش ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے, وہ ایریاز کو کیا کہا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ چاروں آپشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا میننگ کیا ہے. سب سے پہلے ہے ہیومڈ ایریاز, ہوا میں نمی رطوبیت پیدا کرنے والے علاقے کہلاتے ہیں, یہاں پہ اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں. ایرڈ ایریاز بنجر علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں پانی کی بہت کمی ہوتی ہے یا بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ بلوچستان میں صحرائی مقام کو کہا جاتا ہے. اور نمبر 3 ہے ٹروپیکل ایریاز گرم ترین علاقے, منطقہ ہارا کے علاقے, وہ ایریاز جہاں پر ٹروپک آف کینسر اور ٹروپک آف کیپریکان کے درمیان میں یہ واقع ہوتے ہیں, ان کو ٹروپیکل ایریاز کہا جاتا ہے. اس کے بعد ڈی آپشن ہے ڈیلٹا. آپ کو پتہ ہے 2 دریاؤں کے درمیان خشکی کے حصے کو ڈیلٹا کہا جاتا ہے, اور یہ خشکی کا حصہ ایک دریا سے بھی ہو سکتا ہے. ڈیلٹا سے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈیلٹا ایک مشہور ایئر لائن بھی ہے. ڈیلٹا مشہور ایئر لائن جو ہے وہ USA کی ہے, USA کی ڈیلٹا ایئر لائن ہے, پیپر میں اکثر آتی رہتی ہے. کوشچن نمبر 78 ہے وین واز دا چارٹر آف مدینہ میڈ. چارٹر آف مدینہ دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ کہتے ہیں اس کو, میثاق مدینہ کہا جاتا ہے یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کہا جاتا ہے. ڈران اپ آن دا بہاف آف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر ارائیول آف مدینہ آن 623 سینچری. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یثرب قریش اور مسلمانوں اور یہودیوں قبائل کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے. اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد امن اور اسلامی ریاست کا قائم کرنا ہوتا ہے. اس کے ٹوٹل آرٹیکل 47 ہوتے ہیں. پہلے 23 آرٹیکل مسلمانوں کے لیے اور آخری 24 آرٹیکل یہودیوں کے لیے ہوتے ہیں. مسلمان کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ اسلام کی بات سنیں گے.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبیلوں کے سربراہ بن گئے، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وفاقی حکومت بن گئی۔ کویشچن نمبر 80 پر ہے ٹوٹل نمبر آف آرٹیکلز ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن 1973 جو ہے، پہلے آپ کویشچن یہ پہلے میں نے ڈیٹیل میں ویسے بتایا تھا، لیکن آج دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو پہلا آئین آتا ہے وہ آتا ہے 1956 کا ہے۔ پہلا قانون ہمارے پاس آتا ہے 1956 میں، 23 مارچ 1956 کو یہ انفورس کیا جاتا ہے، اور ہاں جی 23 مارچ 1956 کو جو ہے یہ لاگو کیا جاتا ہے۔ اس کے 234 آرٹیکلز ہوتے ہیں، اس کے ٹوٹل شیڈیول 6 ہوتے ہیں، اور اس کو 13 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ دوسرا آئین جو آتا ہے اس کو صدارتی آئین بھی کہتے ہیں، 1962 میں آتا ہے، 8 جون 1962 کو افیکٹ ہو جاتا ہے، انفورس کیا جاتا ہے۔ اس کے 250 آرٹیکلز ہوتے ہیں، اور اس کے 3 شیڈیول ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو ہمارا آرٹیکلز آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے 14 اگست 1973 کو لاگو کیا جاتا ہے۔ اس کے ٹوٹل 280 آرٹیکلز ہوتے ہیں اور 7 شیڈول ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو ہے بائی کیمرل سسٹم آف گورنمنٹ چل رہا ہے، اور اس کے مطابق 1973 کا آئین لاگو ہے، اور اس میں ٹوٹل اب تک 26 امینڈمنٹ ہو چکی ہیں۔ کویشچن نمبر 81 پہ آتے ہیں۔ امنگ دی فالوئنگ مسلم کنٹریز دا لارجسٹ پروڈیوسر آف نیچرل گیس۔ آپ کو وہ کہنا چاہتا ہے کہ لارجسٹ پروڈیوسر آف نیچرل گیس کون سے ہیں، آپ ہیڈنگ دیں کہ لارجسٹ پروڈیوسر آف نیچرل گیس کنٹریز۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ نیچرل گیس پیدا ہوتی ہے وہ رشیا میں ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر ایران میں ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر قطر میں ہوتی ہے، چوتھے نمبر پر USA میں ہوتی ہے، 5ویں نمبر پر سعودی عرب میں ہوتی ہے۔ اور اس نے یہ بات کی ہے کہ مسلم کنٹریز، تو مسلم کنٹریز میں کس کا نام آ جائے گا؟ قطر آ جائے گا۔ 81 کا قطر جواب ہو جائے گا۔ کویشچن نمبر 82 ہے وچ واز دا پروڈکشن آف مسلم ممبر پرپوز فار دا امپیریل لیجسلیٹو کونسل فار لکھنؤ پیکٹ۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے، آپ کو یہ لکھنؤ پیکٹ کے بارے میں اس نے کویشچن بتایا، آپ کو لکھنؤ پیکٹ کے اوپر جو ہے کمپلیٹ سوال آنا چاہیے، کمپلیٹ پتہ ہونا چاہیے کہ لکھنؤ پیکٹ کیا تھا، کس کے درمیان معاہدہ ہوا۔ تو اب آپ لکھنؤ پیکٹ کے بارے میں کمپلیٹ پڑھ لیں گے۔ یہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے کمپلیٹ سمجھ آ جائے۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے لکھنؤ پیکٹ ایگریمنٹ بٹوین انڈین نیشنل کانگریس اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ اکتوبر 1916 میں ہوتا ہے۔ اس کے مین آرکیٹیکچر آف پیکٹ ہوتے ہیں محمد علی جناح صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس معاہدے کے تحت 3 باتیں جو ہے نا بڑی اہم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ accepted and given by the Indian National Council Act in 1909۔ 1909 میں جو وائسرائے نے مسلمانوں کی جداگانہ انتخاب کی وہ جو ایکسیپٹ کی تھی، قبول کیا تھا، اس کو انڈین نیشنل کانگریس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ ہندو مسلم should granted given seat to the minority۔ ہندو اور مسلمان اس بات پہ بھی اتفاق کر گئے کہ منورٹی کو سیٹ الاٹ کی ہے۔ نمبر 3 1/3 ہے دا امپیریل لیجسلیٹو کونسل ٹو مسلم، کہ 1/3 حصہ سیٹس جو ہیں وہ مسلمانوں کو دی جائیں گی مین اسمبلی میں، جس طرح ہماری نیشنل اسمبلی تھی کہلاتی ہے، تو ان کی اس وقت امپیریل لیجسلیٹو کہلاتی تھی کونسل۔ تو جب یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس معاہدے میں جو ہے جب قائد اعظم سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہوتی ہے ہندو لیڈر کی، تو آپ کو پتہ ہے گاندھی صاحب کی پہلی ملاقات ہوتی ہے، اور گاندھی اس معاہدے کو انڈیا کی طرف سے جو معاہدہ لکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ساروجینی نیڈو جن کو نائٹ اینجل آف انڈیا بھی کہتے ہیں۔ اور جب یہ معاہدہ ہو گیا تھا اس کے بعد یہ ساروجینی نیڈو صاحب نے اس معاہدے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک ٹائٹل دیا۔ وہ کون سا ٹائٹل دیا؟ انہوں نے کہا جی ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونائٹی، کہ ہندو مسلم یونائٹی کے اگر ایمبیسڈر ہیں تو وہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح۔ یعنی جب پہلے وہ قائد اعظم صاحب کا نام سنتے تھے، جب ان سے ملاقات ہوئی، ان سے باتیں ہوئی، قائد اعظم نے ان کو ایسے مطلب ہے کہ وہ باتیں بتائیں، تو اس کے بعد وہ اتنے امپریس ہو گئے کہ انہوں نے قائد اعظم کی ساری باتیں مان لیں۔ کویشچن نمبر 83 پر آتے ہیں۔ 83 کا جو کویشچن ہے وہ ہے جناب کہ اچھا 82 میں اب کون سا جواب ہوگا؟ بی آپشن ہوگا، 1/3۔ دا اپوزٹ آف دا امیچور۔ امیچور کا مطلب ہوتا ہے غیر پیشہ ور، میچور کا مطلب ہوتا ہے پیشہ ورانہ۔
پروفیشنل کا مطلب ہوتا ہے پیشہ ورانہ، انسکلڈ کا مطلب ہوتا ہے غیر پیشہ ورانہ، ٹرینڈ کہتے ہیں آپ کو پتہ تربیت یافتہ کو۔ تو اب یہ بتائیں اس نے یہ پوچھا ہے کہ اپوزٹ امیچور کا مطلب غیر پیشہ ورانہ، میچور کا مطلب پیشہ ورانہ، جواب بات ختم ہو گئی۔ UNO has failed to grant the right to self-determine to the people of Kashmir through the same right has been given to the people of فلاں۔ دیکھیں UNO میں یہ کیس کیا ہوا ہے کشمیر کا کہ اس کو حل کروایا جائے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ UNO کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ تو حل کروانے میں ناکام رہا ہے، کہتا ہے سیم اسی طرح کے ایک ملک کا مسئلہ تھا جس کو UNO نے سولو کرایا ہے، اور وہ کون سا ملک تھا؟ وہ جناب ہمارے پاس ملک تھا ایسٹ ٹائمر۔ ایسٹ ٹائمر جو ملک تھا اس کو UNO نے سیلف ڈٹرمنیشن، مطلب ہے کہ ساؤتھ افریقن، یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری ہے، اس کا کیپٹل جو ہے وہ دلی ہے۔ اس ملک نے جو ہے ایسٹ ٹائمر نے 1975 میں پرتگال سے آزادی حاصل کی، اور پھر بعد میں 2002 میں انڈونیشیا سے آزادی حاصل کی۔ اس کا ہوا یہ کہ پرتگال نے 16ویں سنچری میں اس کو کالونی بنا رکھا تھا، اور 28 نومبر 1975 کو آزادی دی۔ ٹھیک 9 دن جیسے آزادی ملتی ہے 1975 میں، ٹھیک 9 دن کے بعد انڈونیشیا نے قبضہ کر لیا۔ پھر جو ہے 20 مئی 2002 کو UNO نے آزادی دلوا دی، اور اب ایسٹ ٹائمر ایک علیحدہ ملک ہے ایسٹ ایشیا کا۔ دیکھیں جی وہ ایسٹ ٹائمر کو تو آزادی مل گئی ہے لیکن کشمیر کو ابھی تک نہیں ملی، ڈاماڈول ہے۔ کوشچن نمبر 85 پہ آتے ہیں۔ 85 میں ہے بینغازی از اے سٹی آف۔ آپ کو پتہ ہے کہ بینغازی ایک سٹی بھی ہے، بینغازی ایک سی پورٹ بھی ہے۔ بینغازی لیبیا کا شہر ہے، اور لیبیا کا جو کیپٹل ہے اس کا نام ٹریپولی ہے۔ اس کے بعد بینغازی کس کا شہر ہے؟ لیبیا کا۔ اچھا، اسرائیل کے دارالحکومت کا نام ہے جیروشلم، الجیریا کا کیپٹل ہے الجیرس، ٹیونسیا کا کیپٹل کا نام ہے تیونس۔ کوشچن نمبر 86 پر آتے ہیں۔ ان کمپیوٹر نیٹورکنگ WAP سروس از ریلیٹڈ ٹو۔ سب سے پہلے تو آپ کو WAP اسٹینڈ فار وائرلیس اپلیکیشن پروٹوکول۔ ایکچولی یہ نیٹورکنگ وائرلیس نیٹورکنگ ہے، اور یہ اس ایکسیس انفارمیشن اوور موبائل وائرلیس نیٹورک، موبائل ڈیوائس سے انٹرنیٹ WAP سے چلایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے؟ وائرلیس نیٹورکنگ۔ کوشچن نمبر ہمارے پاس 87 ہے۔ ان 1 کلومیٹر ریس اے بیٹس B by 28 میٹر ان 7 سیکنڈ، فائنڈ آؤٹ دا ٹائم ٹیکن بائی A ٹو فنش دا ریس۔ اس کا میں کوشچن آپ کو حل کر دیتا ہوں کیونکہ میتھ کا کوشچن ہے۔ کوشچن نمبر 87 آپ کو پتہ ہے کہ 1 کلومیٹر کے اندر 1000 میٹر ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو A ہے، آپ کو پتہ ہے کہ A نے شکست دیا B کو 28 میٹر سے، اور سفر کتنا کرتے ہیں؟ 1 کلومیٹر۔ اس کا مطلب ہے کہ A نے جو ہے وہ 1000 میٹر سفر کیا تھا، تو اور 1000 وہ B جو ہے وہ 28 میٹر پیچھے تھا۔ اس کا مطلب B نے کتنے کیے؟ 972۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو B نے 28 میٹر کیے ہیں، اور وہ اس کو 28 میٹر کرنے میں 7 سیکنڈ لگے۔ 28 میٹر کرنے میں کتنے سیکنڈ لگے ہیں؟ 7 سیکنڈ۔ 28 تقسیم 7 کریں تو 4 جواب آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو B کی رفتار ہے وہ 4 سیکنڈ جو ہے نا پر میٹر ہے۔ 4 سیکنڈ 7 کو ڈیوائڈ کریں گے 28 پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہے 1 سیکنڈ کے اندر 4 میٹر سفر کرتا ہے۔ 1 سیکنڈ کے اندر 4 میٹر سفر کرتا ہے۔ جب وہ 272 کر لیتا ہے تو آپ اس کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے تو 243 سیکنڈ بنیں گے۔ 243 سیکنڈ کو آپ کنورٹ کریں منٹ میں، تو آپ کے پاس جواب کیا آ جائے گا؟ 4 منٹ اینڈ 3 سیکنڈ۔ اوکے، سمجھ آ گئی؟ کوشچن نمبر 88 پہ چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 88 ہے جی کہ ہو ون دا فٹ بال ورلڈ کپ ان 2014۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو فٹ بال کا دوسرا نیم ہے سوسر گیم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کا آغاز 1930 میں ہوا۔ پہلا ورلڈ کپ یوروگوئے میں کھیلا گیا اور یوروگوئے نے ہی جیتا۔ دوسرا ورلڈ کپ اٹلی میں کھیلا گیا اور اٹلی نے جیتا۔ 2014 میں جو ورلڈ کپ ہوتا ہے وہ جرمنی کے ملک میں ہوتا ہے اور برازیل جیت جاتا ہے۔ 2018 کا جو ورلڈ کپ ہوتا ہے فٹ بال کا وہ روس میں ہوتا ہے اور فرانس جیت جاتا ہے۔ فرانس کروٹیا کو شکست دیتا ہے۔ 2022 کا جو ورلڈ کپ ہونا ہے آگے قطر میں ہونا ہے، اور 2026 کا جو ورلڈ کپ ہونا ہے وہ جناب کینیڈا، میکسیکو اور USA میں مل کے ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس
اہم کوشچن تھا. کوشچن نمبر 89 پر آتے ہیں. 89 کوشچن ہے کہ امنگ دا فالوئنگ از این اوڈ ون. اوڈ ون کا مطلب ہے کہ 3 ایک جیسی ہوں گی، ایک مختلف ہوگی. سب سے پہلے سی ڈی ڈی وی ڈی، فلاپی ڈسک، ایس ڈی کارڈ. آپ کو پتہ ہے کہ ان تینوں چیزوں میں یہ مطلب ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اور ہم ان کو اپنی جیب میں بھی لگا سکتے ہیں، نکال بھی سکتے ہیں، کمپیوٹر سے چلتا رہتا ہے. لیکن بیسک ان پٹ BIOS بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم، یہ جو ہے کمپیوٹر کا پروگرام ہوتا ہے اندر کا، یہ نکالیں تو کمپیوٹر ختم ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے ڈی آپشن ہے. کوشچن نمبر 90 ہے دا سسٹم آف زکوٰۃ ہیڈ بین پٹ ان ٹو دا آپریشن بائی دا بگننگ آف 3rd ایئر آف پرافٹہڈ، 6th ایئر آف پرافٹہڈ، 2nd ایئر آف پرافٹہڈ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے 2nd ایئر آف ہجرہ جو ہے اس میں جو ہے زکوٰۃ کا جو ہے سسٹم لاگو کیا گیا تھا. اور یہ جو فیفا کوشچن نمبر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جو پڑھایا کوشچن نمبر 88، اس میں فیفا اسٹینڈ پر کیا ہے؟ فیڈریشن آف انٹرنیشنل دی فٹ بال ایسوسیشن. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، کوشچن نمبر اب آئے کوشچن نمبر 90 کے اوپر. 90 کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ زکوٰۃ کا جو ہے سسٹم آف زکوٰۃ اسلام میں 2 ہجری کو جو ہے نا لاگو کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ گھوڑوں کے اوپر زکوٰۃ جو ہے نا لاگو کی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے یہ جو ہے نا مطلب ختم کر دی تھی. زکوٰۃ کا حکم قرآن پاک میں 32 ٹائم آیا ہے. زکوٰۃ جو ہے اس کے بعد زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے گولڈ کے اوپر جو لاگو کی گئی ہے وہ 87.48 گرامز کا ہے یا 7.5 تولہ سونا، اور سلور جو ہے آپ کو پتہ ہے 612.36 گرام یا 52.5 تولہ چاندی کے اوپر ہے. جو زکوٰۃ کا مین مقصد ہے ایلیمینیشن آف پاورٹی. ٹھیک ہے، اور مکی صورت میں زکوٰۃ کا لفظ 22 مرتبہ ہے. یہ پیپر میں اکثر آیا کہ کون سی صورت میں لفظ زکوٰۃ 22 مرتبہ ہے، تو وہ مکی صورت میں ہے. کوشچن نمبر آگے اردو کے سٹارٹ ہو گئے ہیں. اردو کے لیے کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے نا تھوڑے سے شارٹ طریقے سے پڑھنا ہے اور جلدی پڑھنا ہے. سب سے پہلے علامہ اقبال نے شہر کشمیر اور مجدد کشمرہ کے القابات کس کو شہر کو دیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو محمد دین فوق ہے وہ کشمیر کے رہنے والے تھے، وہاں پیدا ہوئے. تو علامہ اقبال نے یہ جو الفاظ ہیں یہ ان کو ہی ادا کیے. مادر ملت قواعد کی روح سے مادر ملت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ لقب ہے. اور یہ عرف کیسے کہتے ہیں؟ عرف ایک ایسا نام ہوتا ہے جو کسی خاص بندے کے نام سے مشہور ہو جائے. ایک بندے کا نام تھا غلام محمد، اس کو نام رکھ دیا گیا گاما. غلام محمد سے گاما مشہور ہو گیا، سلیم سے پپو مشہور ہو گیا. یہ ایک عرف کہلاتا ہے. تخلص جو ہے ایک خاص نسبت سے تخلص مشہور ہو جاتا ہے. اور خطاب جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مخصوص خدمت کی وجہ سے خطاب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے کسی کو سر کا خطاب دے دینا. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ ہے 93 دو گاہ زمین بھی نہ ملی کون ہے یار میں. یہ مصرع کس کا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مغل بادشاہ آخری بادشاہ جو ہیں وہ بہادر شاہ ظفر ہیں. یہ مرزا جو ہے مرزا جو ہے مصرع جو ہے ان کا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے پوری زندگی جو ہے حکومت کی انڈیا میں، لیکن ان کو جب ان کے مرنے کا ٹائم آیا تو وہ رنگون شہر ادھر اپنا بنگلہ دیش کے آگے جو ہے وہاں پہ بھیج دیا گیا. 94 مرزا اسد اللہ غالب جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا اسد اللہ غالب صاحب جو ہیں وہ کہاں پر پیدا ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. غالب صاحب جو ہیں 27 دسمبر 1797 آگرہ میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ فیبرری 15 1869 دہلی میں وفات پاتے ہیں. غالب ان کا جو پیٹ نام ہے ان کا ہے غالب یا اسد. کوشچن نمبر 95 اے تارے لہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوشچن یہ جو علامہ اقبال کا مشہور شعر ہمیں پڑھتے رہتے ہیں. افسانہ اردو افسانہ گڈریا جو ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے گاؤں کے اندر جو ہے نا کوئی ایسا بندہ ضرور ہوگا جس کا نام اشفاق ہوگا اور وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہوگا تو اس کے نام سے یاد رکھیں. اشفاق احمد. گڈریا جو تخلیق کی گئی وہ اشفاق احمد. رحمان بابا اردو کا پشتو کا پہلا شاعر ہے. کوشچن نمبر 98 ہے ٹو میک این ایز آف ون سیلف.
اس کا مطلب ہوتا ہے احمقانہ حرکت کرنا، بے وقوفوں والا کام کرنا. ٹھیک ہو گیا. تو آج کا 99 مسابقت کا مطلب ہوتا ہے برابری. مسابقت کا مطلب برابری. یہ اکثر نا لوگ مقابلہ یا وہ دوسرے لفظ بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو مسابقت کا صحیح میننگ جو ہے وہ برابری ہے. آخری ہے امبوا کے معنی. امبوا کے معنی ہے مجمع، یعنی کہ جہاں پر بہت زیادہ لوگ موجود ہوں، مجمع لوگوں کا اس کو کہتے ہیں یہ. تو جی جناب، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے یہ ہمارا لیکچر پہلا ہم نے ماڈل پیپر کمپلیٹ جو ہے آج ہم نے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا ہے. آج ہمارا تھوڑا سا لیکچر کا جو طریقہ کار تھا وہ آڈیو میں زیادہ تھا، تو اگر یہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ نے ضرور کمنٹ کرنے ہیں تاکہ ہم جو ہے مزید بھی آڈیو میں ہی بنائیں، تاکہ تھوڑا سا ٹائم بھی کم لگے اور آپ کو سمجھ بھی جلدی ہے. تھینک یو ویری مچ. امید ہے آپ کو اچھا لگے گا. آپ ایک چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اس کو شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.